دوستوں، ایک ایسی قوم جو ریگستان میں رہتی تھی، لیکن وہ تکبر اور گھمنڈ سے کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اتنا گھمنڈ اپنے طاقت پر، اتنا گھمنڈ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ دوستوں، آئیے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ ریگستان کی خاموشی ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہی خاموشی طوفان کی آہٹ بن جاتی ہے۔ دوستوں، غور سے سماعت کریں۔ احقاف کا ریگستان ہے، ریت کے سمندر، دور دور تک پھیلی تپتی ہوئی زمین، اور اسی ویرانے میں بستی تھی ایک قوم جس کے قد لمبے لمبے تھے، جسم لوہے جیسے تھے اور دل پتھر سے بھی سخت۔ قوم عاد قوم عاد کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اونچے اونچے محل، سینکڑوں سال کی عمر، اور ہر کام میں ان کا گھمنڈ۔ دوستوں، وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ جنگ میں اکیلا آدمی پوری فوج پر بھاری ہوتا تھا۔ مگر دوستوں، جس قوم کو اپنی طاقت پر ناز ہو جائے، تکبر ہو جائے، گھمنڈ ہو جائے، وہ اللہ کو بھول جاتی ہے۔ یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پھر سے ظاہر ہوئی۔ جب غفلت حد سے بڑھی تو رحمت بن کر ایک نبی بھیجے گئے۔ کون؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم ہی میں سے، چہرہ سادہ تھا، بات میں بالکل سچائی، اور آواز میں میٹھا میٹھا درد۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ طاقت، یہ تمہارا محل، یہ جسم کچھ بھی نہیں، سب اسی کی نعمت ہے۔ مگر جواب میں ہنسی آئی، ٹھہاکے لگے اور تانے شروع ہو گئے۔ دوستوں، لوگ کہتے کہ اے ہود، کیا تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے۔ دوستوں، نبیوں کی سب سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے، وہ جن کے لیے روتے ہیں وہی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ دوستوں، آسمان میں بادل دکھائی دیے۔ قوم خوش ہو گئی، دیکھو یہ بادل بارش لائے ہیں، اب کھیت ہرے ہوں گے، خوشحالی آئے گی۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام رو پڑے اور بولے، یہ رحمت نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ وہ ہوا چلی، مگر دوستوں، وہ معمولی ہوا نہیں تھی، کوئی معمولی نہیں۔ 7 راتیں 8 دن تک مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، بنا رکے، بنا تھمے۔ ایسی ہوا جو آدمی کو زمین سے اکھاڑ کر کھجور کے سوکھے تنوں کی طرح پھینک دیتی تھی۔ محل گر گئے، طاقت مٹی بن گئی، اور ان کا گھمنڈ ہوا میں اڑ گیا۔ قوم عاد جو کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون، آج ریگستان میں اوندھے منہ پڑی لاشوں میں بدل چکی تھی۔ دوستوں، اور بچا کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام اور کچھ ایمان والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا۔ دوستوں، قصہ بدلتا ہے مگر پیغام وہی رہتا ہے۔ طاقت نجات نہیں دیتی دوستوں، نسل نجات دیتی ہے۔ مال اور یہ محل نجات نہیں دیتے، نجات صرف اور صرف ایمان میں ہے۔ اور اب زمین پھر سے ایک نئی قوم کے لیے تیار ہو رہی تھی، جو چٹانوں کو گھر بنائے گی، جو اپنی کاریگری پر گھمنڈ کرے گی۔ وہ قوم ہوگی قوم سمود، اور نبی ہوں گے حضرت صالح علیہ السلام، اور ایک اونٹنی جو صرف اونٹنی نہیں تھی دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی۔
دوستو یہ واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھا جائے گا، جب نشانی کو ٹھکرایا گیا اور اونٹنی کا قتل کیا گیا۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔